السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی جز 8 کی سمری کریں گے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ 8واں جز جو ہے اس میں بھی سورۃ انعام جو ہے اسی کی کنٹینویشن ہے، اور یہ کہ مکہ کے جو ہے آخری دور میں نازل ہونے والی صورت ہے، تو اہل مکہ کے لیے گویا ایک جو ہے آخری جو ہے کال اور تنبیہ جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ سورت کا آغاز آیت نمبر 111 سے ہوتا ہے، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، کہ اگر ہم فرشتے بھی ان پر نازل کر دیتے، یعنی دوبارہ جو ہے یہی یاد دہانی کروائی جا رہی ہے جو پیچھے بھی مضمون گزرا کہ کس طرح نہ ماننے والے پھر نہیں ہی مانتے، اور بھلے ان کو جو مرضی نشانیاں جو ہے دکھا دی جائیں وہ جو ہے رجوع نہیں کرتے، کہ جو ہے آخرت کے جو ہے انہیں نظارے بھی کروا دیے جائیں کہ فرشتے نازل ہو جائیں، مردے اٹھ کر ان سے باتیں کرنے لگیں، اور دنیا بھر کی چیزوں کو بھی ہم ان کی آنکھوں کے سامنے جمع کر دیں، تو یہ جو ہے ایمان نہیں لانے والے، مگر یہ کہ اللہ کی مشیت ہی ایسی ہو۔ یعنی یہ کہا جا رہا ہے کہ خواہ کچھ بھی ہو جائے مگر جو ہے یہ مانیں گے نہیں، اور یہاں اللہ کی مشیت کا ذکر آ رہا ہے۔ اس جو ہے جس کے اندر جو ہے اللہ کی مشیت کا بہت ذکر ہم پڑھیں گے کہ ان یشاء اللہ کہا گیا، جیسے یہاں کہ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ زبردستی لوگوں کے دل ایمان سے پھیر دیتے ہیں، یعنی اللہ کی مشیت سے یہ مراد نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی جو ہے انہیں ہدایت دینا نہیں چاہتے، بلکہ یہ کہ جب لوگ اللہ سے منہ موڑ لیتے ہیں، سب نشانیاں دیکھ لیتے ہیں، پیغمبر کا پیغام سن لیتے ہیں، بات واضح ہو جاتی ہے، مگر پھر بھی جو ہے مان کر نہیں دیتے، تو اس کے بعد پھر کیا بات رہ جاتی ہے کہ جس کو اب وہ مانیں گے؟ اب وہ کیا دیکھنے کے قابل پھر رہ گئے؟ یعنی یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ دلوں کے تالے تب کھولتا ہے جب بندے یہ دل اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں۔ وہ جو پیچھے جس کا ذکر آیا تھا نا کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوبہم اقفالها، تو یہ دلوں پر قفل جو ہے وہ جو لگے ہوئے ہیں وہ کب کھول جا سکتے ہیں؟ ایک ہی صورت میں کھلتے ہیں کہ جب بندہ خود اللہ کے حضور اس دل کو پیش کرے اور خود ہدایت کا جو ہے طالب بن کر اللہ کے حضور جو ہے وہ حاضر ہو۔ جب بندہ خود ہدایت کی طرف دلچسپی ظاہر کرے گا، یعنی جیسے وہ شروع میں بالکل جو ہے وہ ایمان بالغیب کی بات آئی تھی کہ جو ہے تو ایسا شخص جب اللہ کی ہدایت میں دلچسپی لیتا ہے تو ایمان بالغیب بھی اسے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے وہ آنکھوں دیکھی کسی چیز پر ایمان لے آتا ہے۔ جیسے سورۃ البقرہ کی ابتدا میں جو ہے ھدی للمتقین کہا گیا تھا، الذین یؤمنون بالغیب، کہ جو یعنی جو ہے جو غیب پر ایسا ایمان رکھتے ہیں جیسے کہ اس کو دیکھ رہے ہیں، جیسے اللہ نے جو ہے ذکر فرمایا تھا کہ وبالآخرۃ ھم یوقنون، کہ ایسے جیسے کسی چیز کا آنکھوں دیکھی بات کا جو ہے ہمیں یقین ہوتا ہے، اس طرح جو ہے وہ ایمان والے جو ہے وہ آخرت کا یقین رکھتے ہیں۔ اور اس کے برعکس جو دیکھ لے، سن لے، جان لے مگر مانے نہ، تو پھر ان کی مثال کیا دی گئی تھی کہ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ پھر ایسے لوگ جو انکار ہی کر دیں تو پھر ان کو جو ہے کسی بھی طرح سے انذار کیا جائے، سمجھایا جائے، نہ سمجھایا جائے، دونوں صورتوں میں وہ مان کر نہیں دینے والے۔ تو اگین جو ہے پھر کیا یاد دہانی کرائی جا رہی ہے کہ ہدایت تقویٰ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور تقویٰ جو ہے دل کا معاملہ ہے، تو جو دل لگائے گا، دلچسپی دکھائے گا، توجہ دے گا، اپنے رب کے حکم پر کان رکھے گا، تو وہ بغیر دیکھی چیزوں پر بھی بالغیب کو بھی یوں مان لے گا کہ اس کا دل جو ہے وہ پوری طرح جو ہے وہ کنونس ہو چکا ہے، اس کا دل جو ہے وہ اللہ کی بات پر جو ہے ٹک چکا ہے۔ اور اس کے برعکس جس کا دل ہی اللہ سے دور ہو، اس کے سامنے پھر کیا ہے، وہ جس کا ذکر اس آیت میں آ رہا ہے کہ فرشتے بھی نازل ہو جائیں، مردے بھی باتیں کرنے لگے، دنیا بھر کی چیزیں بھی ان کے آنکھوں کے آگے جمع کر دی جائیں، تب بھی ان کا حال یہ ہے
کہ ایمان نہیں لائیں گے، اور یہ اللہ کی مشیت ان کے اپنے جو ہے وہ کرتوتوں کی وجہ سے ایسی ہے کہ پھر ان کے لیے جو ہے واقعی ایمان کے دروازے جو ہے کھلے نہ کھولے جائیں۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتُرُونَ، کہ کس طرح جو ہے اکثر لوگ جو ہے وہ، یعنی یہاں پر جو ہے ذکر کیا جا رہا ہے کہ جو ہے انبیاء کے جو ہے وہ دشمن جو ہے، جو شیاطین انسان اور جنات دونوں میں جو ہے ہوتے ہیں، اور ان کا جو ہے وہ کام کیا ہوتا ہے کہ وہ انبیاء کے جو ہے وہ پیغام کو جو ہے وہ اس کا توڑ کریں، اس کو ڈسٹریکٹ کریں، اور وہ لوگوں کو جو ہے اس پیغام کو سننے نہ دیں، سنجیدگی اختیار نہ کرنے دیں۔ اور یہاں پھر اللہ تعالیٰ نے شاء ربک کا ذکر کیا کہ تیرے رب کی مشیت یہ نہ ہوتی تو ایسا نہ کرتے، یعنی اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ پلاننگ کا یہ حصہ نہ ہوتا کہ اس نے جو ہے شیاطین جن و انس جو ہے ان کو لوگوں کو گمراہ کرنے کی فریڈم دے رکھی ہے، اگر اللہ تعالیٰ ایسا نہ چاہتے تو پھر وہ ایسا کر نہیں سکتے تھے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے اس فتنے کو جو ہے وہ کیوں کھلا رکھا، یعنی فریڈم کیوں دے رکھی ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کی، تو ایمان والوں کو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کے ایمان کو چیلنج کیا جائے گا، شیاطین انسان اور جنات میں سے ان کے مقابلے میں آئیں گے، وہ انہیں اللہ کی راہ سے، حق کی راہ سے روکنے کی کوشش کریں گے، اور یہ چیلنج اس لیے رکھا گیا کہ ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے، کہ اسی سے ایمان میں ثابت قدمی آئے گی، بہادری آئے گی، فوکس آئے گا، کہ جب کسی چیز میں رکاوٹ آتی ہے تو انسان جو ہے اس میں اور زیادہ جو ہے وہ جت جاتا ہے، اور زیادہ جو ہے وہ شوق اور رغبت کے ساتھ جو ہے وہ جاتا ہے۔ ایک طرف یہ امتحان بھی ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ انسان کو مزید جو ہے وہ استقامت دینے کے لیے ایک جو ہے وہ طریقہ بھی ہے، ٹول بھی ہے۔ تو دونوں آیات یاد کروا رہی ہیں کہ ہدایت چاہنے والے ہی کو جو ہے وہ ہدایت ملتی ہے، اور واقعی ہی جو ہے ملے گی، ضرور ملے گی ہر اس شخص کو ہدایت کی راہ جو ہدایت کی چاہت رکھنے والا ہے، اس کے اندر اس کی طلب ہے۔ پھر آیت نمبر 116 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، کہ جو ہے اگر جو ہے زمین کی اکثریت کے پیچھے چلا جائے تو وہ اللہ کے راستے سے بھٹکا دیتے ہیں، کیونکہ وہ محض جو ہے وہ ظن، گمان اور جو ہے وہ قیاس آرائیاں جو ہے اس پر جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو سبحان اللہ، یہاں بڑی جو ہے امیزنگ بات جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے کہ کس طرح ہدایت کی راہ جو ہے وہ ضروری نہیں کہ میجورٹی کی راہ ہو، اور یہ ضروری نہیں کہ میجورٹی ہی حق پر ہو، اس لیے اکثریت کو فالو نہیں کرنا بلکہ حق کو فالو کرنا ہے، ہدایت کے پیچھے چلنا ہے۔ ایمان والے جب مکہ میں صورت نازل ہو رہی ہے تو مکہ میں جو ہے منارٹی میں تھے مگر وہ حق کی راہ پر تھے، اور مدینہ میں وہ میجورٹی میں تھے پھر بھی کیا تھا، حق کی راہ پر تھے۔ تو فوکس جو ہے وہ کیا ہے، حق کی تلاش، اور پھر پا کر اس پر چلنا، خواہ آپ اکیلے ہیں خواہ ایک بڑے قافلے کا حصہ ہیں۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ یہی بات جو ہے سکھا رہے ہیں کہ سوشل پریشر میں نہیں آنا، بہت جو ہے وہ کیئرفل رہنا ہے، اللہ کی راہ میں استقامت اختیار کرنی ہے۔ اسی لیے آگے پھر آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ اللہ کے نام پر جو ہے وہ قربان کیا گئے جانور کو کھانے کی بات کر رہے ہیں، کہ پھر اگین جو ہے کیونکہ اس معاشرے میں ایسا نہیں ہوتا تھا تو پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو علم ہدایت دے دیا ہے تو اس علم کے مطابق جو ہے وہ عمل جو ہے وہ کرنا ہے، اور لوگوں کے جو ہے وہ پریشر میں آ کر جو ہے میجورٹی کے پیچھے نہیں چلنا بلکہ حق کی راہ پر جو ہے وہ چلنا ہے۔ اور پھر آگے آیت نمبر 122 میں فرمایا کہ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ بھلا وہ شخص جو پہلے مردہ تھا پھر اسے ہم نے زندگی بخشی اور اس کو وہ روشنی عطا کی کہ جس کی روشنی میں، اجالے میں وہ لوگوں کے درمیان زندگی جو ہے وہ گزارتا ہے، بھلا وہ اس طرح ہو سکتا ہے جو تاریکیوں میں پڑا ہوا اور کسی طرح بھی ان سے نہ نکلتا ہو؟ تو کافروں کے لیے تو ان کے اعمال خوشنما بنا دیے گئے ہیں۔ تو یہاں جو ہے اکثر مفسرین کے نزدیک عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی، کیونکہ جو ہے چاہے جو ہے وہ
منورٹی میں رہے انسان حق کی راہ میں، لیکن یہ کہ واقعی جو کوئی بھی شخصیت جو ہے وہ انفلوئنشل شخصیت ہو کسی بھی جگہ کی، جس معاشرے میں بھی انسان رہتا ہے، تو واقعی اس کی جو ہے وہ انفلوئنس میں آ کر جو ہے وہ کتنی بڑی تبدیلی بھی آتی ہے۔ یہی معاملہ جو ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد ہوا کہ کس طرح واقعی اسلام میں جو ہے ان کے آنے سے جو ہے کتنی بڑی خیر جو ہے وہ آ گئی تھی۔ اور اسی کا تذکرہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایمان کو جو ہے قبول کر لینا اور روشنی کا جو ہے انسان کے جو ہے وہ دل میں داخل ہو جانا، اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اور طرح سے جو ہے اس کا ذکر آیت نمبر 125 میں جو ہے فرمایا کہ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، کہ جس کے ساتھ جو ہے اللہ کا بھلائی کرنے کا ارادہ، اور وہ کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ جو اس بھلائی کا طلبگار اور خواہش مند ہوتا ہے، تو اس کے لیے ایسے ہے کہ ہدایت جیسے اس کے لیے اس کا سینہ جو ہے کھول دیا جاتا ہے، اسلام کے لیے اس کا سینہ کھل جاتا ہے، وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی کمانڈز کو جیسے ویلکمنگ سٹائل میں جو ہے قبول کرتا ہے۔ اور دوسری طرف جو گمراہ شخص ہے اس کا حال کیا ہوتا ہے کہ جیسے سینے کی تنگی جو ہے ان چیزوں میں ہے۔ اور واقعی سبحان اللہ کہ کس طرح جو ہے وہ ایک کافر یا مشرک انسان جو ہے وہ تنگ دلی محسوس کرتا ہے کہ اس معاشرے کے اندر بھی، اور اسی طرح کسی بھی معاشرے کے اندر جو ہے وہ انسان دیکھے کہ ایمان والے ہر لحاظ سے اس سوسائٹی کی اپلفٹنگ کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں، ہر طرح سے جو ہے اخلاقی طور پر بھی، معاشرتی طور پر بھی، جسٹس کے جو ہے سسٹم کے لحاظ سے بھی، جو ہے اسپرچولیٹی میں جو ہے روحانیت کے لحاظ سے بھی، اور ایون فزیکلی بھی جو ہے جو کچھ بھی جس طرح جو ہے حلال اور طیب کنزیوم کرنا ہے اس کے لحاظ سے بھی، ہر طرح سے جو ہے ایک معاشرے کو جو ہے مسلمان ایمان والا طبقہ جو ہے اس کو بہتر سے بہتر بناتا ہے، مگر اس کے باوجود جو ہے یہ دل کی تنگی ہوتی ہے کہ جو ہے کافروں کو اور ایمان نہ لانے والوں کو وہ ایمان والے اچھے نہیں لگتے۔ یعنی یہاں پھر ایمان اور ہدایت کو زندگی سے تشبیہ دی جا رہی ہے، اور کفر اور گمراہی کو جو ہے وہ موت سے، یعنی ایک روحانی موت ہے جو کفر و گمراہی کے اندر زندگی جو ہے اس کا گزارنا۔ تو اپنے آپ ہی کو جو ہے اس میں چیک کرنا چاہیے کہ کس طرح واقعی جو ہے وہ دل ہمارے جو ہے وہ دین کے لیے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے لیے کھلے ہوئے ہیں، یا ہمارے دلوں میں جو ہے کوئی تنگی باقی ہے۔ کیونکہ اسی سبمیشن کی راہ کو اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 26 اور پھر 27 میں جو ہے وہ ہدایت کی راہ بھی کہا، اور جو ہے وہ دارالسلام کی طرف لے جانے والی راہ بھی کہا کہ لہم دار السلام عند ربہم، اور کن کے لیے جو ہے اس جو ہے وہ جو ہے خود سپردگی کی کیفیت کو جو ہے وہ قبول کر لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کے لیے آخرت میں جو ہے وہ پرامن گھر رکھا ہے۔ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ ہی ان کا ولی، ان کا سرپرست ہوتا ہے اس خوبصورت طریقہ زندگی کی بنا پر جو انہوں نے اپنا لیا ہے، جس کو انہوں نے جو ہے قبول کر لیا ہے۔ تو اس یقین کے ساتھ جو ہے پھر ایمان والوں کو جو ہے وہ ہدایت کی راہ پر جو ہے اپنی جرنی کو، اپنے سفر کو جاری رکھنا چاہیے کہ اس کا اینڈ جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا پر ہوتا ہے، اور ایک پرامن جو ہے وہ ڈیسٹینیشن پر ہوتا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان دنیا میں، کیونکہ ان کا ولی تھا، ان کی اس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے فرما برداری والی زندگی گزارنے کی بنا پر کہ اللہ تعالیٰ انہیں جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ پوری سیکیورٹی اور سیفٹی میں جو ہے اس پرامن گھر کی طرف جو ہے وہ لے آیا ہے، ان اعمال کی بنا پر، ان سے راضی ہو کر جو وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے جو ہے وہ دنیا میں رہتے ہوئے بجا لاتے رہتے ہیں۔ اور اسی عمل کا ہی بعمل زندگی گزارنے کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آیت نمبر 132 میں بھی کیا کہ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، کہ ہر شخص کا درجہ اس کے عمل کے مطابق ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لوگوں کے اعمال سے جو ہے وہ غافل نہیں، کہ پھر انسان جو ہے اپنے عمل پہ توجہ دے، کیونکہ اس کے عمل ہی کا جو ہے وہ بدلہ جو ہے وہ جنت کے جو ہے درجات کی شکل میں ملنے والا ہے۔ اور جو ہے وہ خوب سے خوبصورت کی تلاش میں انسان رہے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ بندے کا عمل دیکھتے ہوتے ہیں کہ وہ کس پیمانے کا جو ہے وہ عمل کر رہا ہے۔ اور اگلی آیت میں نمبر 133 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ، کہ جو ہے کس طرح جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کا جو ہے انہوں نے ان کی جو خاص صفات کا ذکر آ رہا ہے وہ کیا ہے کہ الغنی بھی ہیں اور ذو الرحمہ بھی ہیں،
کہ بے نیاز بھی ہیں اور مہربانی کرنا بھی ان کی جو ہے وہ شان ہے۔ اور یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر چاہیں تو جو ہے پھر جو ہے اللہ کی چاہت کی ہی کا ذکر آ رہا ہے کہ جو ہے اگر اللہ چاہیں، یعنی اگر تم جو ہے اس کام کے قابل نہیں ہو، ہدایت کو قبول کرنے اور اس کو جو ہے اس طرح سے شکر گزاری کے طریقے پہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں، تو اللہ تعالیٰ اس بات پر جو ہے وہ قادر ہیں کہ جو ہے وہ کوئی دوسری جو ہے وہ قوم اٹھا لائیں اور تم لوگوں کو لے جائیں۔ تو یہاں ایک طرح سے جو ہے وہ مشیت کا ذکر آ رہا ہے اللہ کو کہ ہماری اللہ کو ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس بات پر قادر ہیں کہ وہ ہمیں ریپلیس کر دیں، مگر ہم کو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت اور اس جو ہے فیور کو محسوس کرنا چاہیے، اہل القرآن کو، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں جو ہے چنا ہے، اور اس چیز کی جو ہے انہیں قدردانی کرنی چاہیے اور شکر گزاری کے طریقے پر پھر جو ہے وہ کام کرنا چاہیے۔ آگے کی جو ہے پھر چند آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مشرکین کے جو ہے اس غلط بات اور عقیدے کی نفی کی کہ جو ہے وہ غیر اللہ کے لیے قربانی کرتے تھے، اور کھانے پینے کے قوانین جو ان کے تھے، طور طریقے جو ان کے تھے، اس پر بھی تنقید کی کہ جو ہے قربانی اور کھانے پینے میں بھی حلال اور طیب اور وہ اختیار کرنا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے، یہ سب بھی جو ہے وہ عبادت کی ایک قسم ہے۔ یعنی جس طرح جو ہے نماز پڑھنا عبادت ہے، اسی طرح جو ہے وہ اللہ کی ہی لیے قربانی کرنا اور کھانے پینے میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حدود کا خیال کرنا، یہ سب بھی جو ہے وہ عبادت کی قسم ہے۔ پھر آیت نمبر 151 سے جو ہے قُلْ تَعَالُوا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تو جو ہے یہ پورا جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک لسٹ دی کہ جو ہے میں تمہیں بتاؤں کہ تمہارے رب نے دراصل تم پر حرام کیا، یعنی خود ساختہ حرام جو ہے وہ کرنے کی بجائے تم وہ دیکھو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دراصل کیا حلال اور حرام بنایا۔ اور جو ہے اس میں ابن عباس کا قول بھی آتا ہے نا کہ محکمات میں سے یہ آیت ہے، یعنی یہ وہ آیت ہے کہ جو محکمات ہے کہ واقعی یہ وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ حرام قرار دی ہیں، ان پابندیوں پر چلو، نہ کہ جو ہے وہ خود ساختہ جو ہے وہ چیزیں بناؤ اور جو ہے وہ کرتے پھرو جس کی کوئی دلیل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ نہیں رکھی۔ پھر جو ہے آیت نمبر 160 میں اللہ تعالیٰ کی جو ہے خاص رحمت کا جو ہے ذکر آتا ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ ذو رحمہ ہے، جس کا تذکرہ بھی ہوا تھا کہ جو ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ کس طرح ایک نیکی لانے والے کو 10 گنا اجر ملتا ہے، ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا، اور جو ایک برائی لے کر آتا ہے اس کو بس وہ ایک برائی جو اس کی مثل ہے وہی جو ہے اس کے لیے جو ہے لکھی جاتی ہے، وہم لا یظلمون، اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ رحمت کا معاملہ ہے کہ نیکی کو تو جو ہے بڑھایا جاتا ہے اور جو برائی ہوتی ہے اس کو جوں کا توں رکھا جاتا ہے، اور اس پر بھی جو ہے توبہ انسان کر کے جو ہے اس کو برائی کو بھی مٹا سکتا ہے۔ اور پھر آگے آیت نمبر 161، 162 اور 163 میں جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کا ذکر کیا جا رہا ہے، مکی سورہ اور مکہ والوں کو یاد دہانی کروائی جا رہی ہے کہ جس جو ہے نبی، جس پیغمبر کے ساتھ تم اپنی وابستگی کا اظہار کرتے ہو، اس کے عمل اور تمہارے عمل میں تو بہت فرق ہے۔ قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، کہ میرے رب نے مجھے جو ہے سیدھا رستہ دکھا دیا ہے، اور وہ کون سا رستہ ہے؟ دِينًا قِيَمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وہ سیدھا ٹھیک دین جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں، کوئی کجی نہیں، ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ جو کہ کچھ یکسو تھے، حنیفاً، اور ان کا جو ہے مشرکین سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، یعنی وہ خود جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا گھر بنانے والے، اس گھر جس میں جو ہے تم نے اب لاتعداد جو ہے وہ بت رکھ دیے، اور وہ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے انہوں نے اس گھر کو تعمیر کیا تھا، اور وہ خود بھی اللہ تعالیٰ کی جو ہے عبادت کرنے والے تھے اور اس کے لیے جو ہے وہ خالص تھے، مگر تم اپنا طریقہ دیکھو کہ تم خود کو کس طرح سے ان کا جو ہے جانشین کہتے ہو۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، ان کا تو یہ طریقہ تھا کہ ان کی مرکز عقیدت جو ہے وہ تو صرف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہستی، اس کی ذات تھی، کہ میرا نماز اور میرا جو ہے وہ میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ یعنی پھر نماز کے ساتھ جو ہے وہ قربانی کا ذکر آیا کہ قربانی بھی جو ہے وہ عبادت ہے، تو جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کے لیے جو ہے وہ ہونی چاہیے، یعنی میں اور میرا سب کچھ میرے رب کا ہے، تو جو ہے totality of my life belongs to my master، یہ چیز جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے وہ اپنے عمل سے جو ہے اور اپنی زبان سے بھی اقرار کیا اور اپنے عمل سے بھی جو ہے وہ کر کے دکھائی۔
لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین، کہ جو ہے میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، اور اسی بات کا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کروں، یعنی میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، یہ سب اللہ رب العزت کے لیے ہونا چاہیے، اور اس اللہ ہی کی خوشنودی کے لیے میں سارے کام انجام دوں، اور اس جو ہے اس بات کا ہی مجھے جو ہے حکم دیا گیا ہے، اور میں سب سے پہلا جو ہوں وہ مسلمان ہوں، اپنے آپ کو اپنے سر جو ہے اطاعت میں جھکانے والا ہوں۔ تو یہ صورت دراصل عقیدہ جو ہے، یعنی اسلام کا جو عقیدہ ہے اس کی تعلیم دیتی ہے، توحید کے دلائل ہیں، شرک کا انکار ہے، اور انسان جو ہے ایمان والا اپنے عقیدے کو کہاں سے سیکھے، وہ اس جیسی صورتوں سے ہی جو ہے وہ سیکھتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی کیا رہنمائی فرمائی ہے اور اس سے کیا جو ہے وہ مطلوب ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ سورۃ الاعراف جو ہے وہ آ رہی ہے، اور یہ بھی جو ہے مکی سورہ ہے، اور جو ہے اسی طرح جو ہے مکی زندگی کے آخری دور میں نازل ہوئی، اور اس صورت میں آخرت میں انسانوں کی جو ہے دنیاوی جو چوائسیز تھیں، یعنی جو کچھ وہ کرتے رہے، جن کا ذکر سورۃ انعام میں آیا کہ جو ہے کوئی ہدایت قبول کرنے والے اور کوئی اس کے جو ہے انکار کرنے والے ہیں، تو اس صورت کے اندر جو ہے آخرت میں ایسے لوگ جو کچھ بھی ان کی دنیاوی چوائسیز تھیں، ان کے جو کانسیکوینسز وہ دیکھیں گے، ان کا ذکر آ رہا ہے کہ ہدایت قبول کرنے والوں کا پھر کیا انجام ہونے والا ہے، اور نہ قبول کرنے والے جو ہے وہ کیا نتیجہ جو ہے وہ دیکھنے والے ہیں۔ اور شروع میں ہی جو ہے اس کا جو ہے آغاز صورت میں ہی جو ہے یہ واضح کیا گیا، آیت نمبر 5 میں فرمایا گیا کہ فما کان دعواہم اذ جاءہم بأسنا الا ان قالوا انا كنا ظالمین، یعنی ظلم کرنے والے جو ہے ہدایت جو ہے اس نہ ماننے والے، اس کو قبول نہ کرنے والے پھر اقرار کریں گے کہ انا كنا ظالمین، کہ ہم جو ہے وہ ظلم کرنے والے تھے۔ تو جو ہے اور اس کی وجہ کیا ہے کہ لوگ غلط راہ کیوں اختیار کرتے ہیں؟ یہ بات نہیں ہوتی ہے کہ لوگوں کو جو ہے وہ حق بات سمجھنا آئے، کچھ لوگ بڑے سمجھدار ہوتے ہیں، جلدی سمجھ جاتے ہیں، اور کچھ جو ہے وہ سمجھتے نہیں۔ ہدایت تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان کے لیول پر لا کر ہی پیغمبر جو ہے ان کو بات سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پیغمبر بھی نون شخصیت ہوتی ہے، ان کے اخلاق اور کردار بھی پوری طرح واضح ہوتے ہیں، ریمائنڈرز بھی بار بار دیے جاتے ہیں، مختلف طریقوں سے دیے جاتے ہیں، لیکن کیا وجہ ہوتی ہے کہ جو ہے لوگ مانتے نہیں، قبول نہیں کرتے؟ اس کا ذکر جو ہے وہ آگے آ رہا ہے کہ کس طرح جو ہے وہ کبر کا شکار ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو جو ہے وہ اس سے مبرہ سمجھتے ہیں کہ ان کو کسی رہنمائی کی ضرورت ہے۔ اسی لیے جو ہے آگے شیطان کے واقعے کا ذکر آ رہا ہے، آیت نمبر 12 میں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے پوچھا اس سے کہ قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک، کہ کس بات نے تمہیں منع کیا کہ تمہیں جس چیز کا میں نے حکم دیا تم اس کا انکار کر دو؟ تو کہنے لگے قال انا خیر منہ، کہ جو ہے میں اس سے بہتر ہوں، یعنی آدم سے میں بہتر ہوں۔ تو اب کیا ہے کہ یہ کبر کبھی مال کا ہوتا ہے، کبھی مقام کا ہوتا ہے، کبھی ٹرائبل ہوتا ہے، کبھی نیشنلٹی کا ہوتا ہے، کبھی سکن کلر کا ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے مختلف طرح کے جو ہے وہ کبر جو ہے دکھتے ہیں۔ اہل مکہ کے یہاں بھی اسی طرح کا تھا، یہاں پر جو ہے وہ شیطان جو ہے دکھایا جا رہا ہے کہ پہلا ریسس جو ہے وہی تھا، اور اسی کی راہ پر پھر دنیا کے باقی ریسس جو ہے وہ چلتے ہیں کہ شیطان کا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ جو ہے میں بہتر ہوں اور دوسرا حقیر ہے، اور اسی مائنڈ سیٹ سے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ خبردار کر رہے ہیں کہ یہ شیطانی سوچ ہے، انا خیر منہ، اور اس سے جو ہے اس کبر سے بچنا ہے۔ اور پھر شیطان کا ٹارگٹ کیا ہے جو آیت نمبر 17 میں آ رہا ہے کہ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، تم ان کی اکثریت کو جو ہے وہ شکر گزار نہ پاؤ گے۔ اس سے پہلے اگر آپ آیت نمبر 15 میں دیکھیں کہ کس طرح اس نے جو ہے آیت نمبر 16 میں کہ کس طرح اس نے اللہ سبحانہ تعالی کو جو ہے الزام دیا، کہا قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم، کہ جس طرح تو نے مجھے گمراہی میں جو ہے مبتلا کیا ہے تو اب میں جو ہے تیرے ان بندوں کی جو ہے وہ سیدھے رستے پہ بیٹھ جاؤں گا ان کو گمراہ کرنے کے لیے۔ یعنی ہم پیچھے اللہ کی مشیت کو پڑھ آئے ہیں کہ جو ہے اللہ پر الزام نہیں دیا جا سکتا، جب راہ دکھا دی جائے، جب بتا دیا جائے تو اب پھر اپنا انتخاب ہوتا ہے کہ کیا کرنا ہے۔ تو یہاں شیطان نے خود غلط چیز کا انتخاب کیا جبکہ اس پر دونوں راہیں واضح تھیں، اور پھر جس طرح اس نے خود ناشکری کی اسی طرح جو ہے وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اس کا ٹارگٹ یہ ہے کہ اکثریت شکر کی راہ پر نہ چلے، اکثریت جو ہے وہ ناشکری کی راہ پر چلے۔ اور اسی پر جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے آگے جو ہے آدم علیہ السلام کا واقعہ جو ہے اس کا ذکر کیا کہ کس طرح جو ہے وہ آدم علیہ السلام پر جو ہے وہ اس نے شیطان نے جو ہے انہیں خواہش نفس کی وجہ سے جو ہے وہ جھانسا دیا کہ ڈیزائر جو ان کے اندر تھی
اور جو ہے شیطان جو ہے وہ ان سے یہ کام کیوں کروانا چاہتا تھا؟ ناشکری کروانے کے لیے، کہ سارا کچھ ہے، ہر چیز تک ان کی جو ہے دسترس ہے کہ تم سب کچھ کھا سکتے ہو، مگر وہ ایک چیز جو ہے اس کو نہیں کھانا، اس کے پاس نہیں جانا، مگر وہ انہیں وہیں پر جو ہے وہ لے کر گیا۔ اور پھر جو ہے آدم علیہ اور قسمیں کھا کھا کر، یعنی یقین دہانی کروا کر کہ کس طرح جو ہے میں خیر خواہ ہوں اور کس طرح اس کام کو کرنے میں تمہارا جو ہے وہ فائدہ ہے۔ اور پھر آیت نمبر 23 میں جو ہے آدم علیہ السلام نے اپنی جو ہے وہ کمزوری کا اور اپنی خطا کو پہچان کر اللہ کی طرف رجوع کیا، قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ کہ اللہ اگر تو نے ہمیں نہ بخشا تو ہم جو ہے وہ رحم نہ کیا تو ہم خسارہ پانے والے ہو جائیں گے۔ اور جو ہے پھر اسی وجہ سے جو ہے آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے آیت نمبر 27 میں جو ہے وہ ایمان والوں کو، اولاد آدم کو یاد دہانی کروا رہے ہیں کہ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنۃ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما، کس طرح جو ہے وہ تم جو ہے وہ شیطان سے خبردار رہنا، ایسا نہ ہو کہ جس طرح اس نے تمہارے والدین کو دھوکے میں ڈالا تمہیں بھی دھوکے میں ڈالے۔ تو تم اللہ کی شکر گزاری کرتے رہنا، اللہ کی طرف کثرت سے رجوع کرنا، اس کے ہو کر رہنا، یہ نہ ہو کہ جو ہے وہ شیطان کے دھوکے میں آ کر تم ناشکری کر بیٹھو۔ اسی طرح آگے پھر جو ہے وہ آگے کی آیات میں جو ہے وہ فحش سے اجتناب کی بات کی جا رہی ہے کہ کس طرح یہ بھی شیطانی کام ہے اور شیطان کے وسوسے ہیں۔ اور پھر یہ کہ جو ہے وہ عبادت میں جو ہے وہ اخلاص کی بات کی گئی کہ اخلاص کے ساتھ جو ہے اللہ کی عبادت کرو، عبادت میں جب آؤ تو بھی اپنی جو ہے وہ زینت کا، اپنے لباس کا خیال رکھو۔ شیطان جس طرح برہنہ جو ہے وہ طواف جو ہے وہ کروایا کرتا تھا، یعنی جہالت کی وہ ساری باتیں، شیطانیت کی وہ ساری باتیں، ان سب سے اجتناب کرو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں جو ہے بہت ہی جو ہے وہ خوبصورت جو ہے وہ تعلیمات دے دی ہیں، تمہیں جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ خبردار کر دیا ہے، تو جو ہے اب اس سے جو ہے وہ خبردار ہو جاؤ۔ پھر اسی طرح آگے جو ہے وہ آیت نمبر 43 میں جو ہے وہ کس طرح سے ذکر آ رہا ہے کہ اگر ایک طرف دیکھا جائے کہ شیطان نے اپنی گمراہی کا الزام اللہ تعالیٰ پر دے دیا، اور یہاں ایمان والوں کا رویہ بتایا جا رہا ہے کہ جب وہ جنت میں داخل ہوں گے تو کیا کہیں گے؟ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ، کہ جو ہے اللہ کی تعریف ہے سارا شکر اس کا ہے کہ جس نے ہمیں یہ راہ دکھائی، ہم خود اس راہ کو نہیں پا سکتے تھے اگر اللہ ہماری رہنمائی نہ کرتا۔ تو یعنی انہوں نے جو ہے اپنی ہدایت کا جو ہے کریڈٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیا، اور شیطان نے اپنی گمراہی کا۔ لیکن بات کیا تھی کہ اللہ کی مشیت کس طرح سے کام کرتی ہے، لوگوں کی اپنی دلچسپی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ کام کرتی ہے اللہ کی مشیت، کہ جس نے جس راہ کا انتخاب کیا وہ راہ اس کے لیے جو ہے آسان کر دی گئی، کھول دی گئی، اور اسی کا نتیجہ پھر وہ آخرت میں جو ہے وہ دیکھے گا۔ اور ایمان والے جو ہے اس ہدایت کی جو ہے وہ خوبصورتی کو جو ہے اس کے نظارے اور کرشمے دنیا میں بھی دیکھتے ہیں کہ واقعی اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا ملنا اور نہ ملنا جو ہے وہ کتنا جو ہے وہ واقعی زندگی اور موت سے برابر ہے، کہ جب ہدایت کی راہ پر انسان جو ہے چلنے لگتا ہے تو جو ہے اس کے لیے کتنی کشادگی ہوتی ہے، اس کے دل میں بھی، اس کے ذہن میں بھی، اس کی جو ہے کاموں میں بھی، اور یہ جو ہے کیسی حلاوت ہے جو اسی کو نصیب ہوتی ہے جو ہدایت کی راہ پر چلتا ہے۔ اور اس سے پہلے کی زندگی کا جب ایمان والا خود ہی اپنی زندگی کا کمپیریزن کرتا ہے کہ جو ہے ایمان یا اس جو ہے شعوری ہدایت سے پہلے جو اس کا حال تھا، تو اس زندگی میں ہی جو ہے وہ زمین آسمان کا فرق لگتا ہے کہ واقعی جہالت جو ہے وہ اندھیرا ہے، اور جو ہے علم جو ہے وہ اور ہدایت جو ہے وہ کس طرح سے روشنی کا کام دینے والی نعمت ہے۔ پھر اس کے بعد آگے جو ہے جنت اور جہنم والوں کے مکالمے کا ذکر آ رہا ہے کہ کس طرح جنت والے کہیں گے کہ جو ہے ہم نے تو اپنے وعدوں کو پورا دیکھا اللہ کے، اور تمہارے معاملے میں پھر کیا ہے۔ اور اسی طرح آیت نمبر 55 میں جو ہے پھر جو ہے وہ دعا کی بات آ رہی ہے کہ کس طرح ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، کہ اللہ کو جو ہے وہ عاجزی کے ساتھ بھی پکارو، اور پھر کیا ہے خفیہ، یعنی خفیہ جو ہے وہ اخلاص کے لیے معاون ہے، کہ جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ سیکریٹلی اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ یاد کرو۔ اور اس کے بعد جو ہے آگے کی جو ہے رکوع جو ہے ان میں جو ہے نوح علیہ السلام، پھر ہود علیہ السلام، صالح اور لوط علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام، یہ سارے پیغمبروں کا ذکر کیا کہ کس طرح دعویٰ ٹیکنیکس اصل میں سکھائی گئیں کہ انہوں نے کس طرح اپنی قوم کو جو ہے مخاطب کیا اور اللہ کا پیغام دیا۔ تو ہمارے لیے اس جز میں جو ہے وہ کیا سبق ہے کہ ہدایت کے لیے دل کھلتا ہے
کس کا؟ جو اللہ کے آگے اپنے دل کو جھکا دیتا ہے۔ ہدایت تقویٰ کے ساتھ جڑی ہے، تقویٰ کا معاملہ دل سے ہے۔ ایمان کی راہ میں امتحان اس لیے آتا ہے کہ اس میں پختگی اور ثابت قدمی بڑھ جائے۔ ہدایت کے طلبگار کو ہدایت ضرور ملتی ہے، اور پھر حق کی راہ میں چلنا ہے ہمیں، خواہ گروہ قلیل کا ساتھ ملے یا گروہ کثیر کا۔ اور ایمان زندگی ہے اور کفر موت، اور خود کو بڑی چیز نہ سمجھنا اور دوسروں کو حقیر نہ جاننا، اور شکر مطلوب ہے اور ناشکری مردود ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی ہدایات پر بہترین طریقے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاکم اللہ خیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔